يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذكر من لا ذكر له، يا غياث من لا غياث له، يا عرز من لا عرز له، يا فقر من لا فقر له. خصوصاً یہ جو شروع میں کلمہ اچے پیو خلصنا من النار، اللہ تعالیٰ اساں کے جہنم جی باہ کا آزاد فرما. آمین. اج جی رات خاص جہنم کا آزادی جی رات ہے. آمین. چھاکان تھی یہ جو اشرو ہے، یہ اشرو اتق من النار، جہنم کا پنجی گردن و آزاد کران جو یہ اشرو آخری ہے. جو قدر جی رات ہے خاص، ہر جو ہے وہ رات اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 مانو افطاری جے وقت جہنم کا آزادی میں انہوں کے لکھندو ہے. سبحان اللہ. حدیث میں ہے ہر افطاری جے وقت 100,000 اللہ تعالیٰ فرمائندو ہے یہ منجا آزاد کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی میری طرف سے یہ آزاد کیے ہوئے ہیں جہنم سے. تو ہی رات پورے رمضان میں جترا تھیندان ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدر میں اترا اللہ تعالیٰ جہنم آزاد کندو ہے. سبحان اللہ. تو اتے یہ خاص پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وڈے میں وڈی فتح نجات کامیابی یہی آئے تو اللہ تعالیٰ آسان کے جہنم جی آگ کا اللہ تعالیٰ محفوظ کرے آزاد کرے. آمین. اتے گھر پڑھو سبحانک الأمان الأمان خلصنا من النار، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فقر من لا فقر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له. له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا حرز من لا حرز له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا غنية من لا غنية له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان
الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا حرز من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له
يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا نيس من لا نيس له يا غنية من لا غنية له يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب يا فتاح. خصوصی یہ جو تسبیح ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تسبیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مشکل حالات سب سے زیادہ جب بڑھ جاتے تھے اس وقت عطا کرتے تھے. اور جنگ سب سے زیادہ مشکل جنگ کے دوران جنگ آقا علیہ السلام یہ وظیفہ پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص وظیفہ دیا تھا. ایک جو تسبیح ہے سیدہ ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار سبحان اللہ، سونے سے پہلے 33 بار جو ہے
وہ الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر، اور یہ جو پڑھ کے سوتا ہے صبح اٹھے گا ایسے جس نے ساری رات دبایا ہو اور وہ سکون سے سو گیا ہو، اسے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ امام علی کہتے ہیں کہ میں نے کسی دن بھی اسے چھوڑا نہیں، اس تسبیح کو سیدہ سے لی تھی، جب آقا علیہ السلام نے سیدہ کو دی، سیدہ سے امام علی نے لی۔ فرمایا کہ فلاں نے کہا کہ صفین میں آپ نے جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے تو تب آپ نے کیسے پڑھی؟ تو فرمایا جنگ کے بعد میں خیمے میں گیا تو میں نے نفل بھی پڑھے اور ادھر میں نے تسبیح بھی پڑھی۔ تو ایک اور تسبیح ہے جو آقا علیہ السلام نے سیدہ کو دی، اس میں یہ لفظ ہے، فرمایا کہ یا سیدہ یہ ہمیشہ اپنے ساتھ تسبیح پڑھتے رہنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور آگے اس کے اندر جملے تھے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین او اقل من ذلک واصلح لی شانی کلہ، یہ پورا وظیفہ سیدہ کو دیا تھا، اس میں بھی یہ جملے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ عطا کہ میں نے پڑھا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، شیخ فرید الدین نشابوری لکھتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی اور کوئی شخص وہاں سے گزرا تو وہ ایک میدان میں تھے، سفر میں ان کی وفات ہو گئی، اور وہ اس سفر کے اندر لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے رستے سے تو انہوں نے دیکھا، تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شیخ تھا وہ تو بزرگ تو وفات کر گیا، لیکن اس کا دل زور زور سے جو ہے وہ دھڑک رہا تھا۔ تو پھر وہ شاید انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ حیات ہوں، تو وہ شہر میں لے کے گئے طبیب کے پاس، تو طبیب نے چیک کیا، نبض چیک کیا، بولا یہ وفات، ان کی روح جو ہے وہ پرواز ہو چکی ہے لیکن ان کا دل ابھی تک جاری ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، کہا یہ کیسے؟ تو رات کو وہ جو شخص جن کا یہ بے چینی تھی جن کو، وہ سوئے تو ان میں سے ایک نے خواب میں اس بزرگ کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ کا دل اتنا جاری تھا اور اتنا زندہ تھا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو انہوں نے کہا اس کی وفات صرف ایک جو ہے وہ وظیفہ ہے، میں نے ساری زندگی یا حیو پڑھا ہے اور یا قیوم پڑھا ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنے سے خدا اس بندے کی دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس وظیفے کی طاقت دیکھیں کتنی بڑی۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث شب برات کے لیے ہے، اور اگر قدر کی رات بھی کوئی جاگے، کیونکہ قدر شب برات سے بھی بڑی رات ہے، تو اس کے اندر بھی وہ حدیث اس کی تاثیر اس قدر کی رات میں بھی ہوتی ہے۔ کون سی؟ وہ حدیث کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شب برات کی رات کو جاگ کر گزارے گا، شب داری کرے گا عبادت میں، تو اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس شب برات کے جاگنے کی وجہ سے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل مردہ نہیں کرے گا جس دن لوگوں کے دل مردے ہوں گے، اس کا دل زندہ رہے گا، یعنی دل میں ایمان قائم رہے گا اور دل کی ایمان کی حیاتی قائم رہے گی، یعنی اس کو فتنوں میں دل اس کا فتنوں میں نہیں جائے گا۔ تو یہ شب برات کے لیے، تو شب قدر تو اس سے بڑی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ اس رات کو، قدر کی رات، چونکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے، سارے فرشتے، اور سارے فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل امین۔ تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماؤ، اچھا میں تو مائک بند تھی سبحان اللہ، الاستاذ الشیخ المربی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے اور اس میں جو ملائکہ ہے نا، فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو فرمایا سیدنا جبریل آتے ہیں، اور جو ملائک ساتھ آتے ہیں وہ ملائک وہ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف قدر کی رات کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ اس رات صرف آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس کے علاوہ نہ ان کا کسی اور معاملے میں حکم ہوتا ہے انہیں، نہ مامور ہوتے ہیں، وہ صرف قدر کی رات بندوں کے لیے بھیجے گئے کہ اس کے گواہ بنتے ہیں،
اور بلکہ آج قدر کی رات میں اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے اور فرشتے فخر سے اس شخص کے ساتھ جا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, ملتے ہیں. اور فرمایا اس کی علامت یہ کہ جب آپ ذکر میں بیٹھے ہوں, چاہے گھر میں ہی چاہے اپنے بستر پہ ہی, لیکن اس وقت بھی اگر آپ ذکر میں ہیں, خدا کی طرف متوجہ ہیں, یا پھر قیام میں ہیں, اعتکاف میں ہیں, تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی توفیق اس رات میں جاگنے کی دی, عبادت کی. فرمایا آپ کے جو ہے نا رونگٹے جو نا کھڑے ہو جائیں اچانک وار اٹھی بنیں, تو فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ فرشتہ کوئی آپ سے مل کر گیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کا انکار نہیں ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض اور سوال کیے, تو اس دور میں بھی, سید صحابہ کے دور میں بھی, کہ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا یہ ہر سال ہوتے ہیں یا ایک سال جو پہلی بار قدر ہوئی تھی اس میں ہوئے تھے بس؟ سبحان اللہ. جبریل آئے تھے اور فرشتے نازل ہوئے تھے اور بس چلے گئے تھے. اب ہر سال قدر کی جو ہے وہ فرشتے نازل نہیں ہوتے, اور ہر سال قدر جو ہے وہ کچھ نے کہا کہ نہیں ہوتی ہے, وہ ہو گئی ختم, وہ رات ایک بار آئی تھی اور ختم ہو گئی. تو یہ مسئلہ چلا, ابن رجب الحنبلی لکھتے ہیں وہ مسئلہ چلا چلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. سبحان اللہ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جو سوال کر رہے تھے, اور پھر مجمع تھا ادھر آئے اور آپ نے خطاب کیا, اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں, تم میں سے جو یہ سوچتے ہیں کہ قدر کی رات آئی اور پھر نہیں آئے گی, ختم ہو گئی, اور اس رات کو اللہ نے ایک بار نازل کیا اور ختم کر دیا, فرمایا تم نے نہیں سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز عصر اور جمعے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں جو دعا کرو وہ مستجاب ہوتی ہے, وہ دعا رد نہیں ہوتی. وہ ایک لمحہ جمعے کے دن قیامت تک ختم نہیں ہوگا, تو قدر کیسے ختم ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی بخشش اور نجات کا ذریعہ ایک لمحے جتنا بھی عطا کرتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا. جب 1000 ماہ کی بخشش والی رات دے اور اس سے بھی زیادہ بخشش والی رات, یعنی خیر من 1000 شہر, 1000 ماہ سے بھی زیادہ جس رات میں بخشش ہو, رب وہ دے کے کیسے لے سکتا ہے کہ ایک لمحہ دیتا ہے دعا قبولیت کا جمعے کے دن, وہی قیامت تک جاری رہے گا, وہ نہیں لیا واپس. سیدنا ابو ہریرہ نے جواب کیسا دیا؟ تو یہ جو رات ہے اس میں فرشتے آتے ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں, اور اس میں کوئی تردد اور شک نہیں, کوئی خلاف نہیں, کہ سب کا اتفاق ہے کہ اس رات ہر سال قدر کی رات آتی ہے, ہر سال جبریل امین نازل ہوتے ہیں, ہر سال فرشتے آتے ہیں, اور وہ فرشتے جو صرف قدر کے لیے پیدا کیے گئے, اور وہ آتے ہیں. اور سلام حتیٰ اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام انبیاء پہ سلام بھیجے ہیں, اور وہ سلام کس کے ذریعے سے؟ اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجے, جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آ کے سلام بھیجتے تھے. سبحان اللہ. بہت بڑی یہ بات ہے کہ اس میں صرف واحد یہاں سورہ قدر کے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کہا ہے کہ میں سلام میں فرشتے اور ان کا سردار روح امین بھیج کے آپ پہ سلام بھیجتا ہوں آج کی رات. تو فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین کو فرماتا ہے, یا جبریل الطاہر, سبحان اللہ, اے پاک جبریل, یا میکائیل الذاکر, اے میرے ذکر کرنے والے میکائیل, پھر یا اسرافیل الراکع, اے اسرافیل میرا رکوع کرنے والے, جاؤ فرشتوں کے جھرمٹ کو لے جاؤ اور میرے بندوں کے درمیان میں جاؤ, اور پھر وہ جو ہے وہ جھنڈے لے کر آتے ہیں, اور ایک امام صفوری روایت کرتے ہیں کہ ایک جھنڈا بیت اللہ کے اوپر رکھتے ہیں آ کے سیدنا جبریل, اور ایک جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عالی روضے اطہر پہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا وہ جھنڈے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ساری امت میں اس رات دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو صرف خالی, اور ہر فرشتہ
ہر فرشتہ ہر مومن کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور رحمت کی بشارت دیتا ہے. فرمایا کہ اس میں قدر کی رات میں، اور پھر اس کے بعد وہ صرف جو مومن جس کے دل میں کینہ نہ ہو، جیسے شیخ علامہ واجد بیان فرما رہے تھے، کینہ نہ ہو، نفرت بغض نہ ہو، شرک نہ ہو، وہ صرف بیٹھا ہو تو اسے سلام کر کے جاتے ہیں. صحیح. اور کوئی مومن ہو جس کے دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، وہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے اس رات میں، اس کو سلام کر کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عام فرشتے. فرمایا پھر جو شخص اپنے گھر میں بیٹھے تھوڑا ذکر کر رہا ہے کچھ، تو اسے سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل و اسرافیل سلام کرتے. فرمایا لیکن جو شخص اس رات پوری کو عبادت میں گزارتا ہے، سلم اللہ علیہ، خدا فرماتا ہے فرشتوں آپ ہٹ جاؤ، اس کو میں